تو پاشا صاحب یہ ذرا اس پر پہلے آپ کمنٹ کیجئے گا، جو فیصلہ ابھی سامنے آیا اور جو فیصلہ ٹرائل کورٹ میں سامنے آیا تھا، کیا پروسیکیوشن کا فرق تھا؟ سیم یہی پروسیکیوشن ٹیم ٹرائل کورٹ میں بھی تھی جہاں 10 سال کی سزا سنائی گئی اور 75 صفحات پر وہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو انڈو کر دیا گیا اور بریت منظور ہو گئی ہے. تو ذرا دونوں میں ایک موازنہ یا ان کا جائزہ کیسے لیں گے؟ ارباب صاحب، جو کریمنل کیسز ہوتے ہیں ان کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک پہلا مرحلہ کہ جب ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے یا ریفرنس رجسٹر ہوتا ہے تو پھر وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تفتیش کا. تفتیش جو کی جاتی ہے وہ تفتیشی ایجنسی تمام ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے پاس مدعی یا پھر اپنے طور پہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو سبسٹانس سامنے آتا ہے، چاہے وہ دستاویزی شکل میں ہو چاہے وہ زبانی ہو، وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے تو پھر وہ چلان پٹ اپ کرتی ہے کورٹ میں. جب کورٹ میں جب آتا ہے تو پھر کورٹ فرد جرم عائد کرتی ہے اور پھر ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، ایویڈنس انڈوز کرتی ہے، تحریر کرتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے اور پھر ایپلیٹ سٹیج ہوتی ہے. اس کیس میں جو مین مدعا تھا، جو مین ایویڈنس تھی، وہ تھی سائفر. سائفر کو ٹرائل کورٹ میں پہلے تفتیش میں بات کروں گا کہ تفتیشی آفیسر جو تھا یا جو تفتیشی ٹیم تھی ان کی رسائی سائفر تک نہیں تھی. نہ ہی سائفر انہوں نے قبضے میں لیا، نہ ہی اس کی کاپی لی. اور جب وہ چیز کوئی ایویڈنس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی قبضے میں لیتی ہے تو فرد مقبوض بھی یہ بناتی ہے کہ فلاں فلاں گواہان کی موجودگی میں یہ ایویڈنس فلاں جگہ سے ہم نے کلیکٹ. لیکن یہ چیز ایک فلا بہت زیادہ بڑا رہ گیا جو کہ انہوں نے نہیں سائفر کو ایویڈنس کے طور پہ انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کیا گیا اور زبانی شہادتیں ساری کر دی جو کہ بیس کرتی تھی اسی سائفر پہ جو کہ کلیکٹ نہیں کیا گیا. آگے جب چلان بن کے گیا تو اس میں بھی زبانی شہادتیں تھیں اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ بڑے اہم گواہان تھے، سیکرٹری خارجہ تھے، پھر اس وقت کے سفیر تھے مجید صاحب اور باقی اور آفیشلز تھے جنہوں نے آ کے ایویڈنس دی کہ ہم نے یہ ٹیلی گرام بھیجا، یہ سائفر بھیجا اس پہ. لیکن وہ کیسے پروو ہوگا کہ یہ وہ سائفر ہے جس پہ وہ ایویڈنس دے رہے ہیں جب تک وہ اس کو بنانے والا جو اس کا سبسکرائبر ہے وہ جب تک انڈوز نہیں کرے کہ یس یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو میں نے بنایا اور یہ میں نے بھیجا فارن منسٹری میں، تو اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا. کریمنل کیسز میں اگر ایک کڑی بھی مس ہوتی ہے تو سارا کیس سمیش ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا جو اس سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ جو اس کو کنسیڈر اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا فلا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہوگا اور یہ الٹیمیٹلی یہ سزا سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو وہ تھی کہ 342 کی سٹیٹمنٹ میں ایک کوشچن کیا گیا کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتے ہیں، اور خان صاحب کا جواب تھا کہ یس میں ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ٹرائل جج صاحب نے انتہائی عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایویڈنس وہ ڈیفینس ایویڈنس وصول نہیں کی، نہ ہی آن ریکارڈ لے کر آئے اور سیم ڈے ان کو سزا دے دی. صحیح. اب یہ کیسا رائٹ ہے، بنیادی حق ہے ایک ملزم کا ڈیفینس ایویڈنس دینا جو کہ ان سے نہیں لیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.